إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ضد ولا ند ولا مثيل له ولا مثال له وأشهد أن سيدنا ومولانا ومعلمنا ومرشدنا ومخرجنا من الظلمات إلى النور محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة فترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين يا رب العالمين. مختلف زمانوں میں مختلف فتنے انسانی عقل نے اٹھائے ہیں اور اللہ پاک نے اس زمانے میں ان فتنوں کے جواب اور علاج کے لیے بڑی عبقری شخصیتیں پیدا کی ہیں، بڑے دل گردے والے لوگ پیدا کیے ہیں اور انہوں نے اپنے زمانے کے فتن کا مقابلہ اس زمانے کی اللہ پاک کی عطا کردہ عقل و فہم کے مطابق کیا. ہمارا آج کل کا جو فتنہ ہے جس سے ہم دو چار ہیں اور جس سے آئندہ ہماری آنے والی نسلیں جس کا سامنا کرنے جا رہی ہیں وہ ایمان ہے. ایمان ہی اصل میں وہ درخت ہے جس پر اعمال، چاہے وہ معاملات ہوں، چاہے وہ معاشرت ہو، چاہے وہ عبادات ہوں، چاہے وہ آداب و اخلاقیات ہوں، یہ سارے پھل ایمان کے درخت کے ساتھ لگتے ہیں، کلمہ طیبہ کے ساتھ لگتے ہیں، شجرہ طیبہ کے ساتھ لگتے ہیں. ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء تؤتی اکلها کل حین باذن ربها. ایمان وہ درخت ہے جو ہر خوشی اور غم میں پھل دیتا ہے، ہر موسم میں پھل دیتا ہے، ہر موسم میں انسان کی پیاس بجھاتا ہے. تو ہمارا آج کا فتنہ اعمال سے متعلق نہیں ہے. اعمال ہم ٹوٹے پھوٹے اس دور میں بھی الحمدللہ باقی امتوں کی بنسبت اچھے اور زیادہ ادا کرنے والے ہیں. مساجد کی تعمیر کی ریشو دیگر مذاہب کی بنسبت ہمارے ہاں زیادہ ہے. عبادت گاہیں ہماری بھری ہوئی ہوتی ہیں. جو ازدحام آپ کو حج میں نظر آتا ہے اور ہر نماز میں حرم میں نظر آتا ہے وہ دنیا کے اور کسی مذہب کی کسی عبادت گاہ میں نظر نہیں آتا. تو عبادات کا معاملہ جو ہے وہ بہرحال اتنا
خطرناک نہیں ہے. دشمن نے جو تاڑا ہے وہ تاڑا کہ جس درخت کے ساتھ یہ پھل لگتے ہیں اسی پہ ہاتھ ڈالا جائے. تو جو آج کل کا فتنہ ہے جسے ہم سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں اور پرنٹ میڈیا پہ دیکھتے ہیں اور اپنے نیوز چینلز پہ، آپ الیکٹرانک میڈیا میں، وہ آپ کے ایمان پر حملہ ہے مختلف پہلوؤں کے ساتھ. جس طرح کوئی درخت کاٹنے لگتا ہے تو اس کے پاس مختلف اوزار ہوتے ہیں. کبھی وہ مناسب سمجھتا ہے تو کلاڑے سے کام لیتا ہے، کبھی تھک جاتا ہے تو آری پکڑ لیتا ہے، کبھی کوئی اور کام شروع کر دیتا ہے، لیکن مقصد اس درخت کو گرانا ہوتا ہے. جو ملحد پیجز ہیں خدا کے منکروں کے، جو یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ نہیں ہے، یہ بھی کوئی نئے نہیں ہے. قرآن حکیم نے کوٹ کیا، وہ کہتے ہیں کہ وما یا الا حیاتنا دنیا نموت ونحیا وما یہلکنا الا الدہر. یہ دنیا کی زندگی بس یہی کچھ ہے کہ ہم جیتے ہیں، ہم مرتے اور ہمیں زمانہ مار دیتا ہے. ان خدا نام کی کوئی چیز نہیں جو ہمیں زندگی دیتا ہے اور جس کے حکم اور رضا کے مطابق ہم زندگی گزاریں اور جس کے حکم سے ہم مرتے اور پھر اس کے سامنے محاسبے کے لیے پیش ہوں گے. وہ کہتے ہیں انہی اللہ حیاتنا دنیا وما یا اللہ حیاتنا دنیا نموت ونحیا. ہم مرتے ہم جیتے، کوئی تیسری پارٹی اس میں شامل نہیں. وما یہلکنا، اور نہیں مارتا ہمیں، ہلاک کرتا ہمیں، ٹائم اینڈ اسپیس الا الدہر. جس طرح ہر مشین پرانی ہو کے کھڑی ہو جاتی، سکریپ ہو جاتی، ہم بھی ہو جاتے. اگر ہماری گاڑی کے پرانے ہو کے کھڑے ہونے میں، سکریپ ہونے میں خدا کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، ٹائم اینڈ اسپیس کا عمل دخل ہے، تو ہمارے پرانے ہو کے مر جانے میں خدا کہاں سے آ گیا؟ یہ سوالات اٹھائے جاتے. تو اس کا علم چونکہ ہمارے جو علماء حضرات ہیں وہ بہت کم اس میدان میں آتے ہیں، شاید ان کے پاس ٹائم نہیں ہے، اور جو ان کے فینز نے جو بنا رکھے ہیں پیجز ان کے نام سے چلاتے ہیں، ان کے اندر بھی کوئی اتنی صلاحیت نہیں ہے. وہ بس کاپی پیسٹ کر دیتے ہیں کوئی ایک آدھ مسئلہ اپنے بزرگوں کی سوانح عمری سے اور پیجز کو چلا رہے ہیں. ڈائریکٹ وہ فیس نہیں کرتے جو ایتھیسٹ لوگ ہیں ان کو اور دیگر جو لوگ سوالات، یعنی ضروری نہیں کہ وہ ملحد ہی ہو، بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو بڑے سنسیر ہو کے سوال اٹھاتے ہیں، لیکن پتہ چل جاتا ہے ان کے لہجے سے کہ متلاشی حق کون ہے اور حق پر مٹی کون ڈال رہا ہے. اس میں بہت سارے سوالات اللہ کے بارے میں اٹھائے جاتے ہیں، نبی کے بارے میں اٹھائے جاتے ہیں، قرآن کے بارے میں اٹھائے جاتے ہیں. میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم میں سے ہر ایک کو جو بھی نیٹ پہ بیٹھتا ہے اتنے ابتدائی معلومات ہونی چاہیے، وہ دلائل ہونے چاہیے کہ جن کی بنیاد پر وہ کسی مولوی صاحب کا محتاج نہ رہے بلکہ خود سے ان سوالات کا سامنا کرے اور ان کا جواب دے. اس لیے کہ اگر مولوی صاحب کو مسئلہ آتا ہے تو انگلش کوئی نہیں آتی، سوال کرنے والے کو اردو کوئی نہیں آتی، وہ پیٹتا ہے کہ یار انگریزی میں جواب دو. مولوی صاحب کہتے ہیں انگریزی تھک گئی ہوئی ہے. تو جو انگریزی جانتے ہیں ان کو مسائل کا جواب کوئی نہیں پتا. تو آپ حضرات تھوڑی سی اگر کوشش کریں، محنت کریں، تو جو بیسک علم ہے آپ کا اس کو تھوڑا سا آپ اپڈیٹ کر لیں، تھوڑا سا، کچھ زیادہ نہیں. تو میں کوشش کروں گا کہ چند باتیں جو بڑی اہم ہیں اور ایمان سے متعلق ہیں وہ آپ کے سامنے رکھ دوں. اس لیے کہ ایمان پہ جو سب سے بڑا حملہ کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ بلائنڈ فیتھ ہوتا ہے، اندھا اعتماد ہوتا ہے. تو یہ جو بلائنڈ فیتھ ہے یہ کوئی عیب کی بات نہیں کہ بندہ شرمائے اس میں. بڑا پیارا ڈائلاگ ہے، جب جنت اور جہنم کے فیصلے ہو جائیں گے اور کچھ لوگ لاؤنج میں بیٹھے ہوں گے چیک ان ہو کے جنت میں اپنی اپنی جنتوں میں جانے کے لیے، تو یہ ٹرانزٹ لاؤنج میں ہوں گے تو آپس میں ان کی بات ہی چلے گی. ٹائم تو گزارنا ہے، باہر مقدمے چل رہے ہیں، تو اس میں پھر جب تک فائنل ہو نہیں جائے گا سارے، پھر کیس جب نپٹا دیے جائیں گے تو پھر یہ اپنی اپنی جنتوں کو پروسیڈ کریں گے. تو کہتا ہے کہ قال قائل منہم انی کان لی قرین، کہنے والے نے کہا کہ یار میرا ایک دوست ہوتا تھا،
یقول انک لمن المصدقین، وہ مجھے کہا کرتا تھا کہ یار تو بھی یہ بات مان لیتا ہے، سچ مان رہا ہے، اور پڑھتے پڑھتے تو بوڑھا ہو گیا یار، دنیا کی ساری یونیورسٹیاں تو نے چھان لی ہیں، تو انگلش پڑھا نہیں بلکہ پڑھاتا ہے، تو پروفیسر ہے، اور پھر بھی تو مولوی کی بات مان لیتا ہے۔ انک لمن المصدقین، یہ کلمہ تعجب ہے، تو بھی یہ بات سچ مان رہا ہے۔ اذا متنا وکنا ترابا وعظاما انا لمدینون، جب ہم مر جائیں گے اور مٹی اور ہڈیاں بن جائیں گے، ہم پھر اٹھ کے حساب کتاب دیں گے، اور مدینون یوم ہے نا، یوم الدین، بدلے کا دن، پھر ہمیں بدلہ دیا جائے گا۔ تو آواز آئے گی هل انتم مطلعون، یہ جن صاحب کی بات کر رہے ہیں، وہ جو سوال کرتے تھے، تم لوگ چاہتے ہو کہ اس کو دیکھ بھی لو؟ قال هل انتم مطلعون فاطلع فرآه في سواء الجحیم، تو براہ راست اس کا وہ دکھا دیں گے آپ کو، اور وہ بالکل جہنم کے وسط کے اندر کھولتے ہوئے پانی میں غوطے کھا رہا ہوگا، وہ عقل مند بندہ جو تھا، جو اس کی عقل پہ تعجب کر رہا تھا کہ تم یہ بات سچ مان رہے ہو کہ جب ہم مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، کھوکھلی ہڈیاں ہو جائیں گے۔ یہ تو ہماری نہ فزکس مانتی ہے، نہ بایو مانتی ہے، نہ کیمسٹری مانتی ہے، سائنس تو اس بات کو بالکل رد کرتی ہے، اور تو سائنس کا پروفیسر ہے، خواہ خواہ بچوں کی زندگیاں برباد کر رہا ہے، تو پڑھا کے تیرا اپنا ایمان یہ ہے کہ مٹی اٹھ کے بیٹھ جائے گی۔ وہ عقل مند صاحب جو ہیں وہ غوطے خار ہوں گے۔ قالت اللہ ان کدت لتردین، اس بندے کے منہ سے بے ساختہ نکلے گا، وہ جو دوست تھا اس کا، کہ اللہ کی قسم تو مجھے برباد ہی کرنے لگا تھا، یعنی اسے خیال آ گیا نا کہ اگر میں اس کی بات مان لیتا تو میں بھی اس کے ساتھ وہاں ہوتا۔ تاللہ ان کدت لتردین ولولا نعمت ربی لکنت من المحضرین، میرے رب کا فضل نہ ہوتا تو آج میں بھی تیرے ساتھ وہاں حاضر ہوتا کھولتے پانی میں۔ افما نحن بمیتین، کیا ہم مرے نہیں تھے؟ الا موتتنا الاولی وما نحن بمعذبین، اب عذاب ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ جو تو کہتا تھا نہیں ہوگا، اب یقین آیا کہ نہیں آیا؟ تو سب سے پہلی چیز یہ کہ جی آپ سائنس سے فلاں چیز کو ثابت کریں، لاجک سے فلاں چیز کو آپ ثابت کریں، عقل سے ثابت کریں۔ آپ قرآن یہ کیوں کہتا کہ تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ قرآن جس چیز کے لیے عقل سے کام لینے کو کہتا ہے وہ چیز ہے کہ جو توحید کے دلائل دیے اللہ پاک نے قرآن حکیم کے اندر اپنی ہستی تک پہنچنے کے لیے، ان کی بات کر رہا کہ عقل لڑاؤ، تم خود پیدا ہو گئے ہو، یا اپنی نک شک تم نے خود درست کی ہے، یا کسی کے بنائے بغیر بن گئے ہو، یا کوئی بنانے والا ہے۔ تین ہی آپشن ہے نا، میں نے اپنے آپ کو خود بنا لی، یہ تو کوئی بھی نہیں کہتا، کوئی بنانے والا نہیں، ہم خود ہی بس وہ بڑھتے رہے، بنتے رہے، تو پھر سب کو ایک جیسا بننا چاہیے تھا نا۔ یصورکم فی الارحام کیف یشاء، پھر ایک ہی ماں باپ کی اولاد کی تصویریں الگ کیوں ہوتی ہیں؟ ایک ہی قسم کی گندم بوتے ہوتے ایک ہی جیسے نکلتے ہیں نا، سٹے اور دانے ہوتے ہیں، یہ انسانوں میں الگ الگ کیوں ہوتے ہیں؟ یہ فنگر پرنٹس الگ کیوں بنتے ہیں؟ عادات کیوں الگ ہوتی ہیں؟ ایک مسجد میں اور ایک شراب خانے میں کیوں بیٹھا ہوتا ہے؟ پھر تو ایک جیسا ہونا چاہیے تھا نا۔ یہ اختلاف کیا کہتا ہے؟ کہ کوئی بنانے والا ہے، اس نے طے کیا ہے، اس نے بنایا ہے، اس نے موقع دیا ہے، اس نے آپشن کا حق دیا ہے، خیر یا شر جو بھی تم انتخاب کر لو، لیکن اس کے نتیجے کے لیے تیار رہو۔ کتاب شروع ہوئی ہے تو پہلی بات یہ کہی ہے کہ یہ کتاب ان لوگوں کے لیے بیکار ہے جو ایمان بالغیب نہیں رکھتے، وہ وقت ضائع نہ کرے۔ یہ ان لوگوں کے لیے کارآمد ہے جو ایمان بالغیب رکھتے ہیں۔ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب،
یہ ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے، ان پرہیزگاروں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں غیب پر۔ اچھا، غیبیات کی دلیل وہ یہ دیتے ہیں کہ یار یہ کسی زمانے میں پیٹرول بھی غائب تھا، آج ہمیں معلوم ہو گیا۔ کسی زمانے میں سوڈیم بھی غائب تھا، کلورین بھی غائب تھی، آکسیجن کا بھی پتہ نہیں تھا، ہائیڈروجن کا کسی کو پتہ نہیں تھا، ان کی صفات کا پتہ نہیں تھا، استعمال نہیں ہوتی تھی، سی این جی کا پتہ نہیں تھا، یہ بھی غائب تھا۔ اس زمانے کے لوگ غیب پر ایمان رکھتے تھے، آج ہمارے سامنے حاضر ہو گیا، ہم حاضر پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو ان پر ایمان تو ہم سے مطلوب ہی نہیں ہے، تم خواہ مخواہ رکھتے ہو۔ جو چیز آپ کے استعمال میں آتی ہے، جو آپ کے سامنے آ جاتی ہے، غیبیات یہ نہیں ہے۔ غیبیات وہ ہیں جو آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک غیب ہی رہیں گی، آپ کتنا بھی پڑھ جائیں وہ غیب رہیں گی۔ تو اس کتاب سے استفادہ وہی کر سکتے ہیں کہ جو ایمان بالغیب رکھتے ہوں، ایمان بالغیب پر شرماتے نہ ہوں کہ یار یہ تو پینڈو قسم کے لوگوں والا ایمان ہے۔ عقل ایک کام کرتی ہے اور اس کے بعد اس کا اگلا کام ختم ہو جاتا ہے، اسے آپ استعمال کر سکتے ہیں، اس کی ایک حد ہے۔ ہر چیز لمیٹڈ ہے یہاں پہ دنیا میں۔ آپ کے دیکھنے کی صلاحیت، بولنے کی صلاحیت، دوڑنے کی صلاحیت، سننے کی صلاحیت، یہ ساری محدود ہے۔ اسی طرح عقل بھی محدود ہے، عقل لامحدود نہیں ہے، وہ اس سے زیادہ نہیں سوچ سکتی جتنا اس کو فیڈ کر دیا گیا، جتنی اس کی کیپیسٹی ہے۔ بینک میں اگر آپ کی کیپیسٹی 5000 درہم رکھی گئی ہے پر ڈے 24 آورز میں، تو آپ 7000 نہیں نکلوا سکتے۔ مشین وہاں آ کے ختم ہو جاتی ہے، اس کی کیپیسٹی اپنی مجبور ہو جاتی ہے۔ انسانی عقل کی لمٹ مقرر کی گئی ہے، اس سے اس کی عقل سے زیادہ کام لیں گے آپ تو آپ کو صحیح جواب وہ نہیں دے گی، اور اس میں اس کا قصور بھی نہیں ہوگا۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک صاحب تھے، وہ ایئرپورٹ پہ جھگڑ رہے تھے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ میں سامان گھر سے تول کے لایا ہوں، یہ پورا 50 کلو ہے، اور ایئرپورٹ والے جو چیک ان کرنے والے ہیں وہ شور مچا رہے تھے یہ 62 کلو ہے۔ اور وہ قسمیں، اب تھا بھی بندہ بڑا ماشاءاللہ باشرع نظر آ رہا تھا، وہ قسمیں کھا کے کہہ رہا تھا یار میں گھر سے تول کے لایا ہوں، یہ 50 کلو ہے، یہ تمہارا کنڈا خراب ہے، یہ 62 کلو نہیں ہے۔ وہ کبھی کنڈے کو نیچے سے دیکھتا کہ یہ کہیں اڑا ہوا تو نہیں ہے، کبھی ادھر سے دیکھتا۔ آخر وہ کسی کا دماغ کام کر گیا، اس نے پوچھا کہ بھائی صاحب آپ نے جس کنڈے پر تولا تھا سامان اپنا، وہ کتنے کے جی والا تھا؟ کہنے والا وہ پورے 50 کے جی والا تھا۔ تو اس نے کہا بھائی صاحب پھر اس نے 50 ہی دکھانا تھا نا، اگلا وہ کہاں سے دکھاتا؟ انسانی عقل 50 کے جی کی ہے، اس پہ آپ 200 تول کے تو کہتے ہیں نہیں جی 50 ہی کے جی ہے۔ اس کی اپنی ایک لمٹ ہے۔ وہ آپ کو ڈاکٹر کا انتخاب کرنے میں کام آ سکتی ہے کہ فلاں ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے نہیں جانا چاہیے، لوگوں سے پوچھیں جو اس ڈاکٹر سے ہو کر آئے ہیں، ان کے تجربات حاصل کریں آپ کہ این ایم سی میں جانا چاہیے نہیں جانا چاہیے، عالیہ میں جانا چاہیے نہیں جانا چاہیے، انتخاب کرنا چاہیے کہ اس کے لیے مجھے یورولوجسٹ کے پاس جانا ہے یا سائیکٹرسٹ کے پاس جانا ہے۔ یہ چیزیں عقل تعین کرتی ہے۔ اس کے بعد جب آپ ڈاکٹر کے کمرے میں داخل ہو جاتے تو عقل جوتوں کے ساتھ باہر رہ جاتی ہے۔ اب ڈاکٹر کے کمرے میں آپ کی عقل کا کوئی کام نہیں، اب ڈاکٹر کی عقل کام کرے گی۔ اب آپ کو اپنے آپ کو ڈاکٹر کے سپرد کرنا ہوگا۔ وہ جو ڈینٹسٹ ہوتا ہے وہ کہتا ہے منہ کھولو اور کھولو اور کھولو کرسی بچھانے کے لیے۔ اب دیکھیں نا آپ بے بس ہیں، اب یہ اس کی مرضی۔ آپ ڈاکٹر کے ساتھ آپ جھگڑ نہیں سکتے کہ یار لوگ مریض بن کے جاتے ڈاکٹر کہتے ہیں یہ دعا بھی لکھ دیں، وہ پریشان ہو کے دیکھتا ہے یار یہ مریض ہے یہ ڈاکٹر ہے میڈیسن کا۔ جب آپ ڈاکٹر کے پاس گئے تو آپ کی عقل اب ختم ہو گئی، اب ڈاکٹر کی عقل شروع ہو گئی۔ اب وہ جتنی بار کہتا ہے اتنی بار آپ کو دوا کھانی پڑے گی۔ اب آپ اپنی عقل نہیں لڑا سکتے۔ دین میں یہی معاملہ ہے، آپ عقل سے سوچیں گے اور پھر جب آپ دیکھیں گے کہ یہ معاملہ ٹھیک ہے تو اپنے آپ کو اور اپنی عقل کو اس بندے کے سپرد کر دیں گے۔ یہ پہلا مرحلہ اس کا۔ سب سے پہلی بات ایمانیات میں، اگرچہ ایمان کا جوہر توحید ہے، اگرچہ
ایمان کا جوہر، ایسنس، ایکسٹریکٹ توحید ہے، لیکن ایمان کی بنیاد ایمان بالرسالت ہے۔ جتنا آپ کا ایمان بالرسالت پر ایمان قوی ہوگا، اگلی منزلیں آسان ہوتی چلی جائیں گی، باقی سارا کچھ اس ایمان پر رکھا ہوا ہے۔ ایک بندہ ہے، وہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، یہ دعوی غیب ہے، اس کے باپ کے پاس بھی کوئی گیج نہیں کہ وہ چیک کر کے ہاں میرا بیٹا رسول ہے، بالکل اتنے امپیئرز آ رہے ہیں، رسولوں میں اتنے امپیئر ہوتے ہیں۔ اس کے بیٹے کے پاس بھی نہیں، بیوی کے پاس بھی نہیں، بیوی کو بھی اس کی زبان پر اعتبار کرنا پڑے گا، بیٹے کو بھی اس کی زبان پر اعتبار کرنا پڑے گا، باپ کو بھی اس کی زبان پر اعتبار کرنا پڑے گا، محلے والوں کو بھی۔ یہ ہے ایمان، ایمان بالغیب، یہ قیامت تک ایمان بالغیب رہے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے حضور بیٹھے ہوئے تھے تو ان کا حضور پر بحیثیت رسول ایمان بالشہادہ تھا، نہیں، ان کے سامنے محمد بن عبداللہ بیٹھے ہوئے تھے، محمد رسول اللہ ایمان بالغیب تھا۔ تایا کو یقین نہیں نہ آیا، ابو لہب کو نہیں نہ آیا، ان کے بھی تو سامنے تھے نا حضور، اس کو نہیں آیا۔ اگر ایمان بالشہادہ ہوتا تو حضور اس کے بھی سامنے تھے۔ تو میں نے کیا کہا تھا کہ ایمان بالغیب، جن غیبیات پر ایمان اللہ طلب کرتا ہے کہ غیب پر ایمان لاؤ، وہ نبی کی موجودگی میں بھی غیب ہی ہوتی، قیامت تک غیب رہیں، سائنس ان کو دریافت کبھی نہیں کر سکے گی۔ تو ایمان بالرسالت پہلی سیڑھی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے باپ کو ان پر اعتبار نہیں تھا، نہیں مانا کہ یہ رسول ہے۔ نوح علیہ السلام کی بیوی اور بیٹے کو نہیں تھا، لوط علیہ السلام کی بیوی کو نہیں تھا، حضور کے چچاؤں اور تایوں کو نہیں تھا۔ تو پتہ چلا کہ یہ بڑے کرم کے فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے کہ ایمان بالرسالت ایمان بالغیب ہے۔ ایک بندہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ اللہ کا رسول ہے، اس کی زبان میں، اس کی آواز میں، اس کی مدر لینگویج میں وہ چند کلمات کہتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ اللہ بول رہا ہے، لکھ لو۔ آپ کے پاس کوئی ایسا سکینر نہیں ہے کہ جو چیک کرے کہ واقعتاً اتنا کرنٹ آ رہا ہے تو اللہ بول رہا ہے، اور اگر اس سے کم کرنٹ آ رہا ہے تو پھر رسول بول رہا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اے ایمان والو جب تمہیں اللہ اور رسول بلایا کریں تو فوراً لبیک کہا کرو، اس لیے کہ وہ تمہیں زندگی دیتے ہیں، ذرا سی دیر ہو گئی تو کہیں موت نہ واقع ہو جائے۔ تو اللہ کی آواز کیسے آئے گی کہ اللہ بلا رہا ہے؟ محمد کی آواز ہی آئے گی تو پتہ چلے گا نا محمد بلا رہے ہیں یا اللہ بلا رہا ہے۔ اسی لیے حکم تو یہی تھا کہ نماز پڑھ رہے ہو، حضور کی آواز آ گئی ہے، نماز چھوڑ دو، ادھر حاضر ہو جاؤ، حضور کی خدمت کرو، جہاں سے چھوڑی تھی وہاں جا کے شروع کر دو، سجدہ ساو بھی نہیں ہے، فوراً لبیک کہا کرو۔ وہ کہتے ہیں یہ لکھ لو، یہ اللہ کا کلام ہے، میں نہیں بول رہا تھا، اللہ بول رہا تھا میری آواز میں۔ درخت کی آواز میں بھی اللہ ہی بولا تھا نا، یا موسیٰ اننی انا اللہ لا الہ الا انا، اے موسیٰ یہ میں ہوں اللہ، زبردست حکمت والا۔ آواز کہاں سے آ رہی تھی؟ درخت بول رہا تھا۔ آج آپ کو پتا چلتا ہے سی ڈی پلیئر میں سی ڈی ڈالو تو سی ڈی پلیئر کا منہ دیکھا ہے آپ نے کبھی؟ ہونٹ ہلتے دیکھے اس کا منہ ہوتا ہے، بغیر منہ کے ہی بولتا ہے۔ سی ڈی بولتی ہے، اس میں بندہ بول رہا ہوتا ہے، سی ڈی کے منہ کوئی نہیں ہے اس کا۔ درخت نہیں بول سکتے۔ ادھر درخت بولا ہے، ادھر محمد بولتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کو پتا ہے دوسرے نبیوں کی وحی میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی میں کیا فرق ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی جو ہے
وہ آپ کے دل پر القاء کی گئی ہے. دوسرے نبیوں کو لکھ کر دیا گیا ہے یا ان کے کانوں میں ڈالی گئی ہے؟ حضور کے کان پہلے سسپینڈ کیے گئے اور قلب پر نازل کیے. ارد گرد سے رابطہ کاٹ دیا جاتا تھا، قلب پر اس کا القاء ہوتا، جس طرح جس کو آپ ڈاؤن لوڈ کہتے. حضور کو فکر رہتی تھی مجھے یاد کیسے رہے گا. اللہ نے کہا کوئی بات نہیں، ہم اس کو سیو اور انسٹال بھی ہم کریں گے. ان علینا جمعہ وقرآنہ فاذا قرأناہ فاتبع قرآنہ. جب ہم پڑھ رہے ہوں تو آپ ہماری طرف توجہ رکھیں، آپ اپنے ہونٹ ہلانے کی کوشش نہ کریں، زبان ہلانے کی کوشش نہ کریں، یاد کرنے کی کوشش نہ کریں. یہ یاد کروانا ہمارے ذمہ. تو حضور نے جو قرآن یاد کیا وہ اس طرح نہیں جس طرح ہم حافظ لوگ ہل ہل کے یاد کرتے ہیں اور جناب ڈنڈے کھا کھا کے. ادھر ختم ہوتا تھا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ادھر اس کو پڑھ دیتے تھے اور مختلف اپنے کاتبوں کو لکھوا دیتے تھے، اور پھر درستگی بھی کسی نے کرنی ہوتی تھی تو ایک قرآن عرش پر محفوظ تھا ارکائیو میں، اور دوسرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں بولتا موجود تھا. جس نے تقابل کرنا جا کے حضور سے پوچھ لو فلاں جگہ کیا غلطی. تو پہلا ایمان بالرسالت. ہم یہ مانتے ہیں کہ یہ جو کہہ رہے ہیں سچ کہہ. بھئی کیوں کہہ رہے ہیں سچ؟ اب یہاں عقل کام کرے گی کہ اس بندے کے دعوے سے پہلے کوئی دائیں بائیں سے پتہ کر لیتا بندہ. تو آپ کی تو ہستی ایسی ہے کہ جس کے دشمنوں نے بھی آپ پر جھوٹ کا الزام نہیں لگایا. یہ کریڈٹ تو آپ عربوں کو دیں گے نا. ہم جب کہتے ہیں زمانہ جاہلیت کا اور وہ اندھیرے کا زمانہ اور زمانہ جہالت، اسلام سے قبل کا زمانہ، ان لوگوں کے اندر بہت ساری ایسی خصوصیات تھی جو آج نیک سے نیک بندے میں کوئی نہیں ہے. اللہ نے ایسے نہیں چنا تھا ان لوگوں کو. آج جھوٹ بولنا ایک فن ہے. لوگ جھوٹ بولنے کے لیے میڈیا ٹیمیں خریدتے اور بناتے کہ ہماری طرف سے جھوٹ بولو. الیکشن میں ملینز دے کر ساری دنیا میں جھوٹوں کی کمپنیوں کو ہائر کیا جاتا ہے الیکشن مہم کو پروموٹ کرنے کے لیے. جتنے میری چھوٹی خوبی کو جتنا بڑا کر سکتے ہو A4 پر اتنا بڑا کر کے دنیا کو دکھاؤ. A3 پہ لے جاؤ اسے، اور میری خامیوں کو چھوٹا چھوٹا کرو اسے A5 پہ لے جاؤ. اس زمانے میں جب کیسر نے پوچھا ہے، اور کیسر کہیں دیہات میں کسی ڈھوک میں نہیں بیٹھا ہوا تھا، ایک سپر پاور کا بادشاہ تھا، روما جیسے شہر میں ہے، اور پوچھا جا رہا ہے کہ کیا محمد نے کبھی جھوٹ بولا ہے؟ اس لیے کہ حضور کا خط گیا ہوا تھا نا، اور وہ تحقیق کر رہا تھا. انہوں نے کہا کوئی قافلہ ایسا لے آؤ کہ جو یہ بتائے کہ یہ بندہ جس نے خط لکھا ہے اس کو جاننے والا کوئی لے کر آؤ. تو ان کا قافلہ قریش کا گیا ہوا تھا تجارت کے لیے، وہ پکڑ کے ان کو لے آئے. ان کا تمہارا سردار کون ہے؟ جی یہ سردار صاحب ہے. سردار کو کھڑا کر لیا، باقی قافلے کو پیچھے بٹھا دیا اور کہا کہ جب یہ جھوٹ بولے تو مجھے اشارہ کر دینا. اب وہ سوال جواب شروع ہوئے اور اس نے مانا. اس نے کہا کہ کبھی وعدہ خلافی نہیں کی، کبھی جھوٹ نہیں بولا، بہترین نسب والے ہیں، بہترین اخلاقیات والے ہیں، سارا کچھ وہ تسلیم کرتے رہو. کہتے رہیں کہ اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ قریش میں یہ مشہور ہو جائے گا کہ ابو سفیان جھوٹ بولتا ہے تو میں جھوٹ بول دیتا، کوئی الزام لگا دیتا. کتنا بدنامی سے ڈرتے تھے. خدا سے ڈر نہیں تھا، بدنامی. اس لیے کہ بزنس چلتا ہی آدمی کی گڈ ول پہ ہے. لوگوں میں مشہور ہو گیا کہ ابو سفیان جھوٹ بولتا ہے تو بات ہی ختم ہو جائے گی. تو جس ہستی کے جتنے بھی سوال آتے ہیں نا ان سب کا جواب یہ ہے، یہاں سے سٹارٹ کریں گے تو بات لمبی نہیں چلے گی.
میں نے 2-3 جگہ لوگ کومنٹس میں مجھے گھسا دیتے ہیں، لکھ دیتے ہیں میرا نام، تو وہ آ جاتا ہے کومنٹ کے فلاں صاحب نے آپ کو بھیجا ہے، کہیں مینشن کیا ہے کسی. جاتا ہوں تو دیکھتا ہوں یار یہ تو ملحدوں کی سائٹ. میں خود سے نہیں جاتا، بھیجا جاتا ہوں. تو میں انہیں کہتا بھی ہوں کہ یار مجھے یہاں نہ بھیجا کرو تم لوگ. تو ان سے یہیں سے بات شروع. میں نے کہا صاحب آپ چاہتے کیا ہیں؟ کہتے ہیں جی ہم عقل پہ ماپنا چاہتے ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ عقل سے ثابت کریں اپنا ایمان. ہم نے کہتے ہیں کہ صاحب اس کی تو ابتدائی اعتبار سے ہوتی ہے، ہمیں یہ بات تسلیم کر لینے میں کوئی شرم نہیں ہے کہ ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات پر اندھا اعتماد رکھتے ہیں. بلائنڈ فیتھ از آور کوالٹی. کوئی شرم کی بات نہیں ہے، یہ ہماری کوالیفیکیشن ہے، ڈسکوالیفیکیشن نہیں ہے. ہم اندھا اعتماد رکھتے ہیں. آپ کو کیسے پتا جی وہ سچ کہتے ہیں؟ آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں. پھر میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ آپ ماشاءاللہ ریشنلسٹ ہیں، بہت عقل کی بات مانتے ہیں، ہر چیز کا سائنسی تجزیہ کرتے ہیں، سائنٹیفک توجیہ اس کی پیش کرتے ہیں. آپ نے اپنے نام کے ساتھ قوم بھی لگائی ہوئی ہے، اس کا مطلب آپ کا کوئی باپ بھی ہوگا. درخت کے ساتھ تو نہیں نہ لگے، اور درخت تو چودھری نہیں نہ ہوتا ہے، کوئی انسان ہی چودھری ہوگا. تو آپ نے یہ کیسے لکھ دیا کہ آپ کسی چودھری کے بیٹے ہیں، جبکہ آپ نے ڈی این اے میچنگ رپورٹ اپنی اور اپنے باپ کی ساتھ نہیں دی؟ آپ عقل کی ابتدا گھر سے کریں نا، اپنی ذات سے سوچنا شروع کریں، نہ کہ دور سے خدا سے سوچنا شروع کریں. آپ اپنی ذات سے بسم اللہ کریں سائنس کی. آپ نے کیوں لکھا کہ میں فلاں چودھری کا بیٹا ہوں؟ اس لیے کہ ایک عورت نے آپ کو بتایا کہ یہ تیرا باپ ہے. یہ بات تیرا باپ بھی نہیں جانتا کہ تو اس کا بیٹا ہے، یہ صرف ماں کی سٹیٹمنٹ ہے. اور آپ کہتے ہیں جی عورت کی آدھی گواہی ہے. عورت کی 1.5 گواہی ہے، آدھی بھی نہیں، پوری بھی نہیں، پوری سے بھی زیادہ ہے. عورت کہہ دے جس کا بیٹا اس کی بات مانی جائے گی. باپ انکار کرے اس کے انکار کو رد کیا جائے گا. فقہی مسئلہ یہ ہے کہ عورت جس کے نام، جس کا ہاتھ رکھ دے گی جس کے نام پر، وہی باپ ہوگا. دائی کہہ دے کہ یہ بچہ زندہ پیدا ہوا تھا اور پھر مرا تو جنازہ پڑھایا جائے گا. یہ نہیں کہا جائے کہ 2 دائیاں ہوں تو پھر مانیں گے. دائی کہہ دے کہ مردہ پیدا ہوا تھا، بچہ ایسے ہی دفنا دیا جائے گا، جنازہ نہیں پڑھا جائے گا، نام نہیں رکھا جائے گا. تو یہ تیرے ماں کی سٹیٹمنٹ ہے، باپ کی بھی نہیں. اس باپ بھی تیری ماں پر اعتبار کر رہا ہے. ہو سکتا ہے کہیں، آخر وہ بھی تو جوان رہی ہے نا، انسان غلطی ہو گئی ہو. تیرا باپ بھی اس پر اندھا اعتماد کر رہا ہے، تو بھی اسی کی سٹیٹمنٹ پر اندھا اعتماد کر رہا ہے. تم دونوں جانتے وہ کتنے جھوٹ بولتی ہے، تیرے ساتھ بھی بولتی ہے. فلاں کام کرو، فلاں چیز دوں گی، اور بار چھٹی کرو، کوئی نہیں. ماں اسی طرح کرتی ہے نا، گولی دیتی ہے نا. تیرے باپ کو بھی گولی دیتی ہے. دن میں 100 جھوٹ بولنے والی، جس کا پورا محلہ گواہ ہے جھوٹ بولنے کا، تو اس کی سٹیٹمنٹ پہ اعتماد کر کے کہ یہ تیرا باپ ہے، ساری زندگی بلائنڈ فیتھ پہ تو ساری کمائی کر کے اس کے بندے کے قدموں میں رکھ دیتا ہے. تو بڑے فخر سے اس کا نام اپنے نام کے ساتھ تو لگاتا ہے. کبھی خیال نہیں تمہیں آیا کہ سائنس کو استعمال کر لو؟ کیوں؟ ڈی این اے رپورٹ میچ بھی کر جائے نا تو یہ ماں کی توہین ہے. ڈی این اے رپورٹ میں یہ اگر جائے، میچ کروائے، میچ ہو بھی جائے، مگر وہ ماں کی نظروں سے گر جاتا ہے. اگر جنت ہمارے سامنے بھی آ جائے
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ بتائیں کہ یہ جنت ہے، تو ہم یہ سمجھیں گے کہ یہ آنکھوں کا فریب ہے، یہ کوئی اور کسی اور کی بنائی ہوئی میجک کی پیراڈائز ہے۔ حضرت خدیجہ سے حضور نے کہا تھا نا، اگر تم کہو، روتی رہتی تھی۔ قاسم جب فوت ہو گئے تو حضور نے فرمایا کہ اللہ پاک نے اس کو تیری شکل کی حور دے دی ہے، اسے محسوس نہیں ہو رہا کہ میری ماں نہیں ہے، تم فکر مت کرو۔ پھر ایک دن حضور نے کہا کہ خدیجہ اگر تم کہو تو میں اللہ سے دعا کروں کہ جو میں نے دیکھا ہے وہ تمہیں بھی دکھا دے۔ تو انہوں نے کہا جی بس 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 اللہ کے رسول، میں آپ کی زبان پہ اعتبار کرتی ہوں، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ایک جھوٹی کی بات پہ آپ اعتبار کر رہے ہو کہ آپ فلاں کے بیٹے، اس پہ وہ بھڑک اٹھتے، اور یہ کیا تم نے کون سی بات شروع کرے؟ میں نے کہا اعتبار کی بات شروع کی ہے، ایمان نام ہے اعتبار کا۔ ٹو بلیو ان سم ون کیا ہے؟ اعتبار ہے، اور اعتبار کا رستہ گھر سے ہو کے گزرتا ہے۔ تیری امامت بھی اس عورت کی سٹیٹمنٹ پہ ہے، کہتے ہیں ناجائز اولاد کی امامت جائز نہیں ہے، اس لیے کہ وہ مقام ایسا ہے کہ اس قسم کے بندے کی وجہ سے وہ داغدار ہو جاتا ہے، اس کی انسلٹ ہو جاتی ہے، حالانکہ اس کا قصور نہیں ہے بچے کا، لیکن قصور مسلح کا بھی نہیں ہے کہ اس کو سزا دی جائے۔ آئندہ سارے فیصلے جو ہے جائیداد کی تقسیم کے، بچہ کسی اور کا ہے، نام کسی اور کا لگ گیا ہے، تو وہ چوری ہو گئی نا اس بندے کی جائیداد میں۔ سارے فیصلے تیری زندگی کے اس عورت کی سٹیٹمنٹ پر ہیں جس کے جھوٹ کا تو بھی گواہ ہے، تیرا باپ بھی گواہ ہے، تیری پھوپھیاں بھی گواہ ہیں، تیرے چچا بھی گواہ ہیں، تیرے ماموں بھی گواہ ہیں، پورا محلہ گواہ ہے۔ جو اتنے جھوٹ بولتی ہے وہ تو ٹھہری اتنی قابل اعتبار کہ تو سارا بوجھ اس کی سٹیٹمنٹ پہ ڈال رہا ہے، اور جس کے دشمن بھی سر عام کہیں کہ ہمیں جھوٹ کا تجربہ نہیں ہوا، جو اپنے آپ کو کوئی صفحہ پہ اپنے دشمنوں کے سامنے قبیلوں کے نام لے کر اکٹھا کرے اور کہے کیف وجدتمونی، تم نے مجھے کیسا پایا ہے، اور ایک انگلی نہ اس مجمع میں سے اٹھے اس کے کردار پر، تم کہتے ہو کہ اس کی بات پر اعتبار کرنا اللاجیکل ہے، غیر عقلی ہے۔ ہاں ہم ان کی بات پر اندھا اعتماد رکھتے ہیں، جب وہ کہتے ہیں یہ اللہ کا کلام ہے تو ہم مانتے ہیں یہ اللہ کا کلام ہے، اگرچہ ان کی آواز میں برآمد ہوا ہے گفتائے او گفتائے اللہ بود، گرچہ از حلقوم عبداللہ بود، ان کا فرمایا ہوا اللہ کا فرمایا ہوا گرچہ نکلا عبداللہ کے منہ سے۔ یہ پہلی منزل ہے، یہاں سے آگے بحث پھر بڑھتی نہیں کہ نبی غیبیات پر ایمان کی ابتدا اللہ سے نہیں ہوتی، رسول سے ہوتی۔ ایک بندہ ہے، اس کا نسب ہے، کسی قبیلے کا ہے، کسی قوم کا ہے، اس کی بیوی یا بچے ہیں، اچانک ایک دن وہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ اب دیکھا جائے گا یار یہ بندے کو روز دورہ پڑتا ہے یا آج پہلی دفعہ اس نے یہ دعویٰ کیا ہے؟ جھوٹ بولنے کی عادت ہے۔ بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ بندہ سوچتا رہتا ہے کسی موضوع پر، کتابیں تصنیف کرتا رہتا اور پھر خود اس مرض میں مبتلا ہو جاتا، جیسے ابن صفی کو ہوا تھا۔ پڑھی ہے نا آپ نے ابن صفی کی جاسوسی دنیا؟ آج کل کے لوگوں کو کیا پتا کہ وہ کیا دنیا ہوتی تھی، انہوں نے پڑھی، انہیں پتا کتنی بے چینی سے انتظار ہوتا تھا۔ وہ لکھ لکھ کے بیچارے کو آخر میں دورہ پڑا ڈپریشن کا، اس لیے کہ وہ ایک رات میں ایک ایک کتاب لکھ دیتا تھا، تو خود کو ہی پھر اس نے عمران قرار دے لیا۔ یہ والا عمران نہیں، اس کی اپنی عمران سیریز ہوتی تھی، اور پھر نرسیں بیچارے کو پکڑ پکڑ کے باندھ کے رکھتی تھی، پینٹی لگا دیتا تھا وہ دشمن سمجھ۔ اللہ پاک نے فرمایا وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ۔ اے نبی نہ آپ اس سے پہلے ڈائجسٹ پڑھا کرتے تھے، کوئی کتابیں پڑھا کرتے تھے، نہ فکشن سیریز آپ پڑھا کرتے تھے، نہ آپ کوئی ایسی سیریز لکھا کرتے تھے، وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ، نہ آپ دائیں ہاتھ سے لکھا کرتے تھے کہ یہ ظالم شک میں مبتلا ہو گئے ہیں کہ اس میں پہلے ہی جراثیم تھے لیڈر بننے کے۔
اور اس نے سوچا کہ اگر یہ سٹنٹ میں اٹھاؤں تو لیڈر بن جاؤں گا. کیسے کیسے دلائل ہیں قرآن نے نبی کی رسالت کے دیے ہیں. وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ، آپ کتابوں کی دنیا کے آدمی نہیں تھے، پڑھنا لکھنا ہی نہیں جانتے تھے. تو یہ حضور کی ڈسکوالیفیکیشن نہیں ہے، نہ پڑھنا حضور کی کوالیفیکیشن ہے، دلیل ہے حضور کی رسالت کی کہ ایک شخص علم کی دنیا میں سے ہی نہیں گزرا، ایک کتاب نہ لکھی نہ پڑھی، ایک جملہ نہیں لکھا، شعر و شاعری نہیں کی، ادب کی دنیا کا بندہ نہیں ہے، مجمع لگا کے تقریریں نہیں کرتا، شائنس ہے، اپنی ذات میں مگن رہنے والا بندہ ہے. کسی نے کوئی بات پوچھ لی تو جواب دے دیا، مجمعوں میں نہیں جاتے، میلوں میں نہیں جاتے. اچانک وہ بندہ بولنا شروع ہوا اور پھر ایسا بولا ہے کہ عرب اس کا جواب دینے سے عاجز آ گئے. کا ایسا کلام بنا کے لاؤ. اوتیت جوامع الکلم، میرے کلمات کو یہ صلاحیت دی گئی ہے کہ میں سمندر کو کوزے میں بند کر دیتا ہوں. ایک ایک حدیث پر علماء کی 60 70 سال کی زندگیاں لگ گئی اس کی تشریح بیان کرتے ہوئے، اس میں سے نکات نکالتے ہوئے. حدیث جب حدیث ہوتی ہے تو وہ بولتی ہے، بتاتی ہے یہ اللہ کے رسول کا کلام ہے، وہ عام انسانوں جیسا کلام نہیں ہے. جس کسی نے مکس کرنے کی کوشش کی، الفاظ بتاتے ہیں کہ یہ نبی کا کلام نہیں ہو سکتا، یہ میرے نبی کے الفاظ نہیں. تو بندہ سوچتا ہے کہ نہیں یہ تو کبھی ایسا ہوا نہیں. یعنی آپ اگر ان کی بات کو رد کریں گے تو کوئی دلیل ہوگی تو رد کریں گے نا. آپ رد بھی کیسے کر دیں گے؟ اس کے لیے بھی کوئی لاجک چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ آپ کسی آدمی کو جھوٹا کیسے کہہ دیں گے؟ کوئی دلیل ہوگی نا. ایک بندہ گواہی دیتا ہے، عدالت دوسرے فریق کو موقع دیتی ہے کہ آپ ان کے گواہ کو جھوٹا ثابت کریں. مجرد یہ کہہ دینے سے کہ جی گواہ جھوٹی گواہی دے رہا ہے، یہ کوئی دلیل نہیں، عدالت نہیں مانتی. آپ اس کا جھوٹ ثابت کریں گے، صاحب اس نے فلاں جگہ جھوٹی گواہی دی تھی، یا فلاں کی زمین اپنے نام جھوٹ بول کے لگوا لی تھی، یا فلاں کی کوئی نہ کوئی آپ کو اس کا کرائم دینا پڑتا ہے. فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، میں تم میں اپنی عمر گزار چکا. 40 سال ہوتے ہیں. بندے تو یہاں 2 دن کے سفر کا جو حج کا عمرے کا ہوتا ہے یہاں ایکسپوز ہو جاتے ہیں. بڑے بڑے حاجی جو پرنے ڈال کے بیٹھتے ہیں، بارڈر کراس نہیں ہوتی کہ پتہ چل جاتا ہے اندر دین نام کی کوئی چیز نہیں. کہا جاتا ہے بھائی صاحب آپ اگر پیچھے آ جائیں تو یہ 2 فیملیز اکٹھی ہو جائیں. کہتے ہیں میں پہلے بیٹھا ہوں. اتنی انسانیت نہیں ہے کہ یار تم اگر ان کو سہولت دے دو گے تو پیچھے طرف پچھلی سیٹ کو لیٹ تو نہیں نہ پہنچے گی، مکہ اسی گاڑی میں. وہ 2 فیملیاں اکٹھی ہو جائیں گی تو آسانی رہے گی. تم فیملی کے ساتھ بیٹھے، وہ بیچارے ان ایزی فیل کر رہے ہیں، تو تم مہربانی کر دو. نہیں میں پہلے بیٹھا ہوں. تو پتہ چل گا یہ پرنا جو اوپر ڈالا ہوا ہے یہ دال کے اوپر ڈالا ہوا گوشت نہیں ہے. 2 دن میں ایکسپوز ہو جاتے ہیں. فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ، میں 40 سال تمہارے اندر گزارے. وہ جو شعلہ نوائی کی عمر ہوتی ہے جوانی کی، جب بندہ سمجھتا ہے کہ وہ کیٹو سر کر لے گا، میں نے اس زمانے میں کوئی دعویٰ نہیں کیا. اب 40 سال کے بعد جب عقل و شعور پختہ ہو جاتا ہے بندہ، پھر نئے 40 سال کے بعد پھر نئے آئیڈیاز پیدا نہیں ہوتے، پرانوں کی قبریں کھود کے دفن کرتا رہتا ہے بندہ. وہ پچھتاووں کا پھر لاشیں دباتا ہے. 40 سال بعد ایک بندہ اعلان کرتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، مجھے اللہ نے چنا ہے تمہارے لیے، اور یہ اللہ کے احکامات ہیں. تو سب سے پہلی منزل ایمان بالرسالت ہے. اگر یہاں کوئی کمی رہ گئی تو حال پھر ان پلوں جیسے ہی ہوگا جس پر سے جب وزنی ٹرک گزرتا ہے تو پھر وہ پل بیٹھ جاتا ہے. ایمان بالرسالت کمزور ہو تو جو اگلی منزلیں ہیں وہاں پھر ٹرک نہیں پورے پل گر جاتے ہیں. تو ہم قرآن حکیم کو صرف اس لیے اللہ کا کلام مانتے ہیں کہ محمد کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ اللہ کا کلام ہے. نہ اس قرآن پر اللہ کی مہر ہے، نہ جبرائیل کے دستخط ہیں. یہ عربی میں ہے، حضور عرب تھے.
عربوں کے لیے نازل ہوا تھا تاکہ پہلی جماعت کو سمجھایا جائے اور پریکٹیکل کروایا جائے اور دنیا والوں کے لیے نمونہ بنایا جائے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. کوئی کہ سائنٹیفکلی آپ ثابت کر دیں قرآن حکیم اللہ کا کلام ہے، تو اللہ پاک نے فرمایا ہم یہ بھی کر سکتے تھے، ہم یہ بھی کر سکتے تھے، لیکن پھر وہ جو رستہ ہم نے رکھا ہے نا، بیریئر لگا دیتے ہیں نا پولیس والے، 4 ٹریک ہوتے ہیں، 3 وہ بند کر دیتے ہیں، 1 ٹریک کھلا رکھتے ہیں تاکہ ہر گاڑی ان کے سامنے سے ہو کے اس تنگ رستے میں سے گزرے اور اس کو چیک کیا جا سکے. میرے رب نے سارے ٹریکس بند کر کے محمد والا ٹریک کھول کے رکھا ہے، یہاں چیک ہو جائے کہ بندے کے اندر ایمان ہے کہ نہیں. جو یہاں سے نہیں گزرا وہ بڑا نیک پرہیزگار، یہود کے اندر بڑے بڑے نیک لوگ بھی تھے، عیسائیوں میں بڑے بڑے نیک لوگ بھی تھے، لیکن وہ محمد والے ٹریک سے ہو کر نہیں گزرے، اللہ نے رد کر دی. تو اللہ نے فرمایا ہم یہ بھی کر سکتے ہیں. وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَىٰ. یہ قرآن میرا کلام ہے، میری مخلوق نہیں ہے. اللہ مردے کس سے زندہ؟ کن سے ہی کرتا ہے نا، تو کن اللہ کا کلام ہی ہے نا. وہ مارتا بھی کن سے ہے، نفع بھی کن سے دیتا ہے، نقصان بھی کن سے دیتا ہے، عذاب بھی کن سے دیتا ہے، عطا بھی کن سے کرتا ہے. کلام ہے اللہ کا، قرآن بھی کلام ہے اللہ کا. اللہ پاک نے فرمایا اس کے ذریعے پہاڑ بھی چلائے جا سکتے تھے، یہ میرا کلام ہے. وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ. سیرہ آپ کو پتہ نا سیارہ کس کو کہتے ہیں؟ جو موونگ چیز ہوتی ہے اس کو سیارہ کہتے ہیں. سیارے آسمان پر بھی ہیں، سڑکوں پر بھی ہیں، دوڑتی چیز کو سیارہ کہتے ہیں. ہم اگر چاہتے تو ہم اس قرآن کے ذریعے پہاڑوں کو گاڑی بنا دیتے، سیارہ بنا دیتے. سیرت بہل جبال. جب قیامت آئے گی تو یہ سیارہ بن جائیں گے، پہاڑ دوڑتے ہوئے نظر آئیں گے آپ کو، دوڑتے دوڑتے جیسے جہاز فلائی کر جاتا ہے نا، ایسے یہ دوڑتے دوڑتے روئی کے گالوں کی طرح ہو جائیں گے. گریوٹی ختم ہو جائے گی، وہ باؤنڈنگ فورس جو اس نے باندھا ہوا ہے ان کو، وہ بائنڈنگ فورس بھی ختم ہو جائے گی، اور یہ روئی کے رنگے ہوئے گالوں کی تصویر. کہ پہاڑوں کے رنگ الگ الگ ہے نا، کالا یہ جو سنگ مرمر استعمال ہوتا ہے بلڈنگوں میں وہیں سے نکلتا ہے، تو چونکہ پہاڑوں کے رنگ الگ الگ ہیں لہذا وہ مکس اپ روئی آپ کو نظر آئے گی. کالعہن المنفوش. وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ. اگر ہم چاہیں تو قرآن سے پہاڑوں کو چلایا جا سکتا. اتنی طاقت اللہ کا کلام ہے. وہ ایک پیپر آتا ہے جس کو بلیک وارنٹ کہتے ہیں، ایک حکم آتا ہے، جج خود نہیں آتا، حکم آتا ہے، بندہ پھانسی پہ لٹک جاتا ہے. رب کا حکم آپ پہاڑ کو دکھا دیں، پہاڑ کو چلا دیں، آپ کوئی مسئلہ نہیں تھا. او قطعت بہ الارض. یا اس کے ذریعے زمین کو قطع کیا جا سکتا تھا، سفر قطع کیا جا سکتا. ادھر آپ نے آیت پڑھی، ادھر آپ اسلام آباد میں لینڈ کر رہے ہیں. یہ صلاحیت جنوں میں یہی ہے نا، موو کرنے کی صلاحیت ہے، جس کی وجہ سے لوگ جنوں کی عبادت کرتے ہیں، جنوں سے ڈرتے ہیں، جنوں کو مرغے کاٹ کاٹ کے کالے پھینکتے ہیں. صرف موونگ صلاحیت ہے نا ان میں، زیادہ علم غیب کوئی نہیں ہے ان کو. اللہ پاک نے قرآن میں مثال دی. فلما قضینا علیہ الموت. جب ان کو کام لگا دیا حضرت سلیمان علیہ السلام نے، اور پھر ان پہ اللہ نے موت طاری کر دی، اور وہ شیشے کے باکس میں تھے اپنے محل کے، اور نظر آ رہے تھے جنات کو، تو وہ کھڑے رہے. فلما قضینا علیہ الموت. جب ہم نے موت چکا دی، وہ کھڑے تھے کھونڈی کے سہارے، پیچھے دیوار تھی، آگے کھونڈی تھی. فوتگی ہو گئی اور وہ کھڑے رہے. جن مڑ کے دیکھتے کہ بھئی ابھی کھڑے ہیں، وہ تو کام کرتے. جس دن وہ ان کا ہیکل سلیمانی مکمل ہوا، ادھر وہ دیمک نے بھی اپنا کام مکمل کر لیا. دیمک بھی لگ گئی نیچے عصا کو. تو فرمایا فلما قضینا علیہ الموت ما دلہم علی موتہ الا دابۃ الارض. انہیں نہیں بتایا اس کی موت کے بارے میں مگر دیمک نے،
باہر سامنے کام کر رہے تھے، علم غیب کوئی نہیں تھے کہ حضرت ختم ہو گئے. ما دلہم علی موتہ، ان کے علم نے، علم غیب نے نہیں ان کو بتایا کہ حضرت ختم ہو گئے ہیں، ان کو دیمک نے بتایا. دابۃ الارض تاکل من سأتہ، وہ کھا گئی ان کی کھونڈی کو. فلما خر، جب گرے، تبینت الجن، ایکسپوز ہو گئے جن. اللہ کانوا یعلمون الغیب، اگر وہ غیب جانتے ہوتے، ما لبثوا فی العذاب المہین، اس رسوا کن عذاب میں نہ پڑے رہتے. پتہ نہیں کتنے 1.5 سال وہ لگے رہے. اب پھر وہ کھونڈی پر چھوڑتے ہیں اس کو، دیمک کو، اور دنوں سے حساب لگاتے ہیں کہ ایک دن میں یہ کتنا کھاتی ہے اور ہم کتنے دن عذاب میں پڑے رہے. آپ کو وہ بتاتے ہیں فلاں نے جی جادو کر دیا آپ پر جی، اور فلاں نے فلاں جگہ رکھا جی. یہ جنوں کو کیسے پتا چل گیا بھی؟ تو فرمایا کہ اگر ہم چاہتے تو اس قرآن کے ذریعے پہاڑ چلا دیتے، اس قرآن کے ذریعے فاصلے طے کیے جاتے. وَكُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى، اس کتاب کے ذریعے مردوں سے بات کی جا سکتی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردے کو زندہ کرتے تھے، کیا کہتے تھے؟ قم بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے اذن سے کھڑا ہو جا، مجھے اللہ نے لیٹر دیا ہے، میرے پاس اللہ کے اذن کی اتھارٹی ہے. قم بِإِذْنِ اللہ، کھڑا ہو جاتے. فرمایا اس قرآن کے ذریعے مردے بھی زندہ کیے جا سکتے. بل للہ الامر جمیعا، اللہ نے یہ سارے کام اپنے ہاتھ میں رکھے، تمہارے ایمان کے ٹریک کو محمد کے قدموں سے گزار کے لا رہا ہے. وہ کہتے ہیں یہ قرآن ہے تو یہ قرآن ہے، اور کوئی ثبوت نہیں ہے کہ جو ہی ہم جناب قرآن کے اوپر وہ 2 تاریں جوڑتے ہیں فوراً بلب چلنا شروع ہو جاتے، پتہ چل جاتا ہے یہ اللہ کا کلام ہے. اور انسان کے کلام پر رکھتے ہیں تو نہیں جلتے، پتہ چلتا ہے یہ. ہمارے پاس کوئی سائنٹیفک اس کا ٹیسٹ ایسا نہیں ہے لٹمس کہ ہم یہ طے کر سکیں کہ یہ اللہ کا. ہمیں صرف ایک نبی کے قول پر ہم اعتبار کرتے ہیں کہ اللہ کا کلام. جب یہ ہم مان لیتے ہیں اس کے بعد باقی ساری منزلیں آسان ہوتی چلی جاتی ہیں. جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پہ ایمان بالغیب نہیں ہے، وہ کتاب اللہ ثابت نہیں کر سکتا. اس لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ قرآن حکیم خود بھی اپنی گواہی کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی پہ کھڑا ہے، محمد کے کردار پر کھڑا ہے. حضور کی گواہی کیوں مانی گئی؟ کہ آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا. سائنٹیفک لاجیکل منطقی دلیل تو یہی ہے نا کہ ہم حضور کی بات کیوں مانیں. اس لیے مانیں کہ انہوں نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا، آپ کے دشمنوں نے الزام تک نہیں لگایا آپ کو. ٹھیک، تو پتہ چلا کہ سارے اسلام کی ایمانیات سمیت سارے اسلام کا بوجھ کس پر ہے؟ محمد کے کردار پر ہے صلی اللہ علیہ وسلم. کردار کی اہمیت سمجھ لگی ہے؟ میرے نبی کی سیرت کی کوئی قدر آئی ہے کہ آپ کیا ہستی تھے؟ کیوں اللہ آپ کی زندگی کی قسم کھاتا تھا؟ اس لیے کہ وہ زندگی بنیاد تھی قرآن کی، قرآنیت کی. وہ گواہ تھی، اس نے بوجھ اٹھایا ہوا تھا، اس میں کوئی عیب نہیں تھا. موسیٰ علیہ السلام پر تو پھر بھی قتل کا الزام لگا دیا تھا نا فرعون نے. فرمایا سرکار 302 کر کے نبی بن کے آ گئے ہو، تو پھر جو 2 بندے مارے گا وہ تم سے اونچا ہو کے آئے گا. وَفَعَلْتَ فَعَلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ، مجھے شرم آتی ہے اس فعل کا نام لیتے ہوئے بھی جو تو کر کے گیا تھا. وَفَعَلْتَ فَعَلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور تو ناشکروں میں سے تھا. ہم نے تمہیں چھوٹا سا پالا، کہاں سے نکالا، تعلیم دلائی، رائل اکیڈمی میں تمہیں تربیت دی، جب تم نے جوڈو کراٹے سیکھ لیا ہمارا ہی بندہ مار دیا تم نے. یہ کیا ہمارے ساتھ تم نے، اور اب آ گئے تم رسول بن کے کہ سارے سرنڈر کر دو میرے سامنے. کوئی چیز تھی نا، وہ ایک دلیل دی انہوں نے. قتل خطا تھا لیکن بہرحال ان کے پاس کوئی دلیل تو تھی نا. میرے نبی کے پاس کسی کے پاس کوئی دلیل نہیں، کردار پر کوئی انگلی نہیں رکھی جا سکتی. تو تکمیل کی گئی آپ پر رسالت کی، اس لیے تو یہ پہلی منزل ہے. غیب کی پہلی منزل ایمان بالرسالت. اس کے بعد پھر حضور فرماتے ہیں یہ اللہ کا کلام ہے. پھر آگے قرآن ہمارے ایمان میں داخل ہوتا ہے، ہم اللہ تک پہنچ جائیں گے.
ظاہر ہے ایک بندہ سوچتا ہے کہ مجھے کس نے بنایا، تو وہ بنانے والے پہ تو بہرحال پہنچے گا نا، لیکن اس بنانے والے سے رابطہ کیسے ہوگا، وہ کیا چاہتا ہے؟ اب جب مجھے پتا چلا کہ یہ ساری نعمتیں، جتنی بھی نعمتیں میرے اوپر کی ہیں کسی اور نے کی ہیں، تو دل میں تو یہ تمنا ہوتی ہے کہ اس اور سے میرا رابطہ ہو جائے، تو میں اس سے پوچھوں کہ تیری خوشی کیا ہے، تیری رضا کیا ہے، میں تیرے لیے کیا تحفہ لاؤں، میں تجھے کیسے خوش کروں، اس لیے کہ تو نے میرے اوپر بہت احسانات کیے ہیں، اور یہ احسانات غیب میں رہ کے کیے ہیں۔ ہم تو یہ کوشش کرتے ہیں نا کہ بھائی اگلے کو پتا چلے کہ یہ میں نے کیا ہے، اور اگر وہ کسی اور کی طرف اس کو منسوب کر دے تو ہمیں بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ یار پیسے تو میں نے پاسپورٹ کے بھیجے تھے، ویزا بھی فری میں نے دیا، اور یہ کہتا پھرتا مجھے فلاں نے بلایا ہے، تکلیف ہوتی ہے نا۔ اسی طرح اللہ کو بھی ہوتی ہے، اور میں نے اس کا نقشہ بھی خود بنایا ہے، اس کے امی ابے سے پیسے نہیں لیے۔ آپ جائیں نا اسی نقشے کا، آپ جائیں مطلب باری کے پاس، اسے کہیں فوٹوگرافر کو کہ ذرا اس کے پرنٹ نکالو، تو وہ آپ کو سائز دیتا ہے، اس کے اتنے پیسے ہیں، اتنے بائی اتنے کے اتنے پیسے ہیں، صرف فوٹو کے۔ جس نے اصلی بنایا اس نے کوئی پیسے نہیں لیے، میں نے فری میں بنایا، ماں باپ نے تو گند میں ڈال دیا تھا، میں نکال کے لایا، سے اپنے گھر میں لے آیا، میں سینے سے لگایا، اب یہ سینہ رگڑتا ہے میرے گھر کے ساتھ، حجر اسود کو چومتا ہے، پہلے کپڑے سے لگ جائے تو پلیت ہو جاتا تھا، نماز نہیں ہوتی تھی، اب یہ امام بنا کھڑا ہے میرے گھر کا، کس نے بنایا ہے؟ اللہ نے، اللہ نے بنایا نا۔ تو تخلیق سے اللہ تک پہنچا جا سکتا ہے، لیکن اللہ چاہتا کیا ہے، اللہ سے رابطہ کیسے ہو، اللہ کی پسند ناپسند کیسے پتہ چلے، تاکہ میں اس پر زندگی گزاروں، میں بھی تو اس کو خوش کروں نا۔ انسان کے اندر ایک چشمہ ہے جس کا نام ہے عین شکرا، وہ احسان مندی سے پھٹتا ہے، جبر سے، گالی دینے سے، مار کے آپ تانے دے کر اس کو نہیں پھاڑ سکتے، وہ ایکسپلوڈ کرتا ہے، آپ اس پر احسان کر دیں وہ پھٹ پڑتا ہے۔ اگر آپ کے ساتھ کسی نے زیادتی کی ہے، آپ پلٹ کے زیادتی کریں گے، کبھی آپ اس کو معافی پر آمادہ نہیں کر سکتے، لیکن اگر آپ پلٹ کر احسان کریں گے تو وہ خود آ کے آپ سے معافی مانگے گا کہ یار اس دن میرا دماغ خراب ہوا تھا، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ آپ سے کسی نے زیادتی کی، وہ یہ سمجھتا ہے کہ آپ ابھی اس کے پاس سے گزریں گے تو منہ ادھر سے کر کے گزریں گے، اس نے بھی موڈ بنا لیا، شکل اس قسم کی بنا لی ہوئی ہے کہ اسے آپ کی پرواہ کوئی نہیں ہے، کہ اچانک آپ اس کو کہتے ہیں کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کہاں گئے تھے آپ، کہاں سے آ رہے ہیں، تو یہ اس کے لیے خودکش دھماکہ ہوتا ہے، یہ کیا کر دیا اس نے یار، میں تو کچھ اور ہی موڈ بنا کے بیٹھا ہوتا، وہ فوراً کہتے جی جی میں فلاں جگہ گیا تھا، آپ کا کیا حال ہے، آپ کدھر سے آ رہے ہیں، کدھر جا رہے ہیں، بات ختم ہو گئی نا۔ آپ کسی سے یہ کہیں کہ مجھے سلام کرو، بڑے سے بڑا مینیجر کسی مزدور کو یہ کہے سوٹڈ بوٹڈ کہ میری گاڑی اور میرا سوٹ دے کے مجھے سلام کرو، کوئی سلام کرتا؟ نہیں کرتا۔ آپ کسی کی گاڑی کو رستہ دے دیں، بریک لگا لے اور اسے کہیں کہ آپ نکل جائیں، سلوٹ کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ کس نے کروایا؟ اس احسان کے جذبے نے کروایا۔ تو وہ احسان کا جو جذبہ ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ سیٹسفائی ہو، وہ شکر ادا کرے اس ہستی کا جس نے اسے ان مراحل سے نکال کے گزارا، اور پھر انسان بنا کے اپنے سامنے سجدے میں ڈال لیا۔ ورنہ ہم بھی کہیں کسی پتھر کو پوج رہے ہوتے، کسی مورتی کے سامنے ہوتے، وہ ہمارے ہی مامے چاچے ہیں جو پیچھے ہندوستان میں یہ بنارس میں کر رہے ہیں۔ ہم 2-4 نسلیں پیچھے جا کے چودھری چرن سنگھ اور چودھری شجاعت میں کوئی فرق نہیں، چودھریوں کی نسل ہے، آدھے ہندو رہ گئے، آدھے سکھ رہ گئے، آدھے مسلمان ہو گئے۔ یہ اللہ کا احسان ہے کہ کہاں سے کہاں لے کر آیا ہے۔ خالق تک انسان اس جذبے سے پہنچ جاتا ہے، لیکن خالق کی رضا کیا ہے یہ اللہ کے کلام سے ہی پتہ چلے، وہ خود ہی بتائے گا کہ وہ کس چیز سے راضی ہوتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اصلاً اللہ پر ایمان رکھتے تھے، نسل در نسل ایمان رکھتے آ رہے تھے۔ جب وہ قتل ہوا تو کیا فرمایا آپ نے؟ قال رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر له، اللہ میں نے اپنی جان پہ ظلم کر لیا، مجھے معاف کر دے۔ اللہ نے اسے معاف کر دیا۔ جب وہ نکلے مدین کی طرف، ولما توجہ تلقاء مدین قال عسى ربی ان یهدینی سواء السبیل فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجنی من القوم الظالمین۔
جب عورتوں کی وہ بکریوں کو پانی پلا دیا، درخت کے نیچے گئے تو کیا کہا؟ قال رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے اللہ آج تو جو بھی تھوڑی بہت خیر بھیج دے، میں آج محتاج ہوں، میرے پاس اور کوئی آپشن نہیں۔ بندہ کہتا نہیں اتنا ہی چاہیے، مجھے تو پتر ہی چاہیے، بیٹی نہیں چاہیے، آپشن ہے؟ کہا میرے پاس کوئی آپشن نہیں، میں تو فقیر ہوں، گھر سے خالی ہاتھ نکلا ہوں، گلی سے ہی بھاگ کے آیا ہوں۔ فرمایا جب انہوں نے آپشن اللہ پہ چھوڑ دیا، اللہ نے سب کچھ دے دیا، گھر بھی دے دیا، بیوی بھی دے دی، نوکری بھی دے دی، آپشن اللہ پہ چھوڑ دیا نا۔ خیر صرف طلب کی ہے کہ جو بھی خیر آج دے دے تو میں اس کا محتاج۔ رب 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 پتہ چلا رب سے وہ واقف تھے۔ پھر جب اللہ کا آپ سے رابطہ ہوا تو اللہ نے کیا کہا؟ اللہ نے کہا یا موسیٰ اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی، اے موسیٰ میں اللہ ہوں، تعارف کروایا نا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔